السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دلزیب آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس فاسٹ نیوز۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ملتان پریس کلب میں اور یہاں پہ ایک ظلم کی انتہا کی ایک داستان لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جن کے اپنے سگے بھائیوں نے ان پر تشدد کیا۔ تشدد کرنے کی جو وجہ ہے وہ گھریلو جائیداد جو ہوتی ہے وہ تنازع پہ بہن کو تشدد کیا گیا۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا تفصیل ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیا نام ہے آپ کا اور کیا معاملہ ہوا ہے آپ سے؟ جی میرا نام ربانہ شمس ہے۔ مجھے مارتے پیٹتے ٹارچر کرتے تشدد کرتے ہیں۔ میرا ان لوگوں نے سر پھاڑ دیا تھا۔ پھر میں نے ایف آئی آر کے لیے کورٹ سے آرڈر لیے۔ پھر تھانہ کینٹ کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے میری یعنی کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ یعنی مجھے وہاں جاتی ہوں تو مجھے یعنی کہ ہراساں پریشان اور کر دیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ یہاں سے، آپ کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، آپ کی تو ایف آئی آر نہیں بنتی۔ مجھے یعنی کہ میں اپنی جان کی یعنی کہ تحفظ کے لیے سی پی او آفس تک گئی ہوں، آر پی او آفس تک گئی ہوں، آئی جی صاحب کو بھی یعنی کہ میں نے ان کو اپنی ساری یہ بتائی ہے، لیکن وہاں پہ میرا کوئی کام نہیں ہو، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ میں بڑی مجبور ہو کر یعنی کہ یہاں اس جگہ پہ آئی ہوں، ایک امید ایک آس کے ساتھ۔ مجھے یہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی امید دلائی جائے کہ میری کارروائی کو جو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے یا نہیں کرے اس کو یعنی کہ کارروائی کی جائے۔ اچھا باجی بتائیے گا، آپ کے جو بھائی ہیں ان کا کیا تنازع ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو وراثی جگہ ہے اس پہ کتنا حق آپ کا، کتنا ان کا ہے، کیا معاملات ہیں؟ اب وہ تو انہوں نے یعنی کہ دینے کے لیے 7-8 سال لگا دیں۔ یعنی کہ مجھے ٹارچر اتنا یعنی کہ انہوں نے ٹارچر کیا، مارا پیٹا ہے۔ پہلے انہوں نے میرا سر پھاڑ دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پسٹل سے میری یہ انگلیاں توڑ دی۔ میرے پاس اتنی وسائل نہیں، میرے پاس کوئی آمدنی کا اتنا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں، مجھ سے تو یہاں تک کہ بولا نہیں جاتا۔ میں استھما کی پیشنٹ ہوں، ابھی ریسنٹلی میری آنکھ کا آپریٹ ہوا ہے۔ یعنی مجھے اتنی ویکنیس ہوگی، میں اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ان کا یہ ہے کہ مجھے مار پیٹ کرتے ہیں کہ یہ جگہ یہاں سے چھوڑ کے چلی جائے کسی طرح، یعنی اس کو تنگ کر کے، اس کو مار کے، یعنی کہ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ میری یعنی کہ ایک حد ہوتی ہے، میں انسان ہوں، مٹی کا ایک پتلا ہوں۔ مجھے بتائیں میں کہاں تک اس چیز کو برداشت کروں؟ ان میریڈ میں لڑکی ہوں، تھانہ کچہری، آر پی او آفس، ایک ٹانگ میری عدالت میں ہوتی ہے، ایک ٹانگ میری ادھر گھر میں ہوتی ہے۔ باہر میں کمانے جاؤں، پیٹ کی پوجا کے لیے گھر میں راشن رکھتی، وہ تک چوری کر لیتا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ مجھے نہیں میری سنتے، نہیں میری، مجھے ڈرا دھمکا دیتے ہیں۔ کہاں میں جاؤں، کدھر میں جاؤں؟ مجھے بتائیں۔ یہاں جو میں آئی مجبور ہو کر یہاں پر آئی ہوں۔ تو یہ بتائیے گا، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے والدین کو وفات پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کے بعد معاملہ شروع ہے یا والدین جب تھے جبھی سے آپ کے معاملات ہیں؟ میری جب پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یعنی کہ جو بھائی ہیں انہوں نے یعنی کہ بہت زیادہ سنگین میرے لیے حالات پیدا کر دیے۔ پھر اور لوگوں کو اپنے ساتھ یعنی کہ وہ ملا لیتا ہے، پھر کبھی کسی سے میرے پر یعنی کہ ٹارچر کرواتا ہے، گھر میں، گھر سے باہر، تھانہ حرم گیٹ، تھانہ گھنٹہ گھر، وہاں تک یعنی کہ اس نے میرے پیچھے بندے لگا دیے۔ پھر ایٹ اے ٹائم اتنی تھوڑی سی یعنی کہ 15 کال کرتی تھی موقع پہ، وقوع پر، تو پولیس آتی تھی، ان کو یعنی کہ پکڑ کے لے کے جاتی۔ پھر یہ ماشاء اللہ گورنمنٹ کی جاب میں تھا تو وہاں اس کی کمپلین ہوگی۔ پھر یہ اس کے کافی لنکس ہیں، اس کے لنکس جو ہے ملک سے باہر بھی ہے۔ تھانے میں کوئی اپلیکیشن دیتی ہوں، تھانہ کینٹ میں، وہاں جا کے یہ اپنی سفارش فون کوئی یعنی کہ اپروچ کروا دیتے ہیں۔ میں اپنی اپلیکیشن وہاں لے کے جاتی ہوں، مجھے یہ وہ تھانہ کینٹ کے جو سی پی او ہیں، آر پی او آفس، وہاں سے کوئی مجھے یعنی کہ کارروائی کے لیے جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کی کارروائی۔ بتائیں کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں؟ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے۔ 8 سال سے یعنی کہ مجھے بڑا یہ انہوں نے کہ جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، ٹارچر کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ تو چاہتے کیا ہیں؟ ان کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا یہ ہے کہ یہ اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو جان سے ماریں، اس کے پیچھے بندے لگا دیں۔ یہ جو جتنی بھی یعنی کہ تھوڑی بہت ایک میرے پاس چھت ہے، چھت بھی کیا، میرے پاس تو گیس نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں ہے، واش روم تک نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں اس سے دیکھیں کہ کہتے ہیں جو زندگی کی جو سہولیات ہوتی ہے وہ بجلی، پانی، گیس کی ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میری ہمت دیکھیں، میں بجلی، پانی، گیس، واش روم کے بغیر، ایک میں ان میریڈ لڑکی ہوں، واش روم کے بغیر مجھے کتنی تنگی ہوتی ہوگی۔ ظلم کس نے تو انتہا کر دی، دل میں کوئی رحم نہیں، کوئی خدا ترس نہیں، وہ تو ایسے فرعون بنا ہوا ہے کہ بس اس کو مار کے ہی رہ چھوڑیں۔ لیکن اللہ کی بہت بڑی ذات ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں تک جو آئی ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں، ایک امید کے ساتھ، ایک آس کے ساتھ۔
نا امیدی کہتے ہیں کہ کفر ہے. تو یہ آپ سامنے جو آپ کے ہوں. اچھا یہ بتائیے گا آپ کے بھائی کتنے ہیں, کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ایک بھائی ایک بھائی گورنمنٹ کی جاب کرتے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. وہاں ان کی کمپلین ہو گئی تو پھر وہاں سے ان کو یعنی کہ نکال دیا گیا. تو اب وہ سارا دن گھر میں ہی ہوتا ہے کیونکہ جگہ جگہ سے وہ پکڑا جاتا ہے. چوریاں وہ کرتا ہے, ڈکیتیاں وہ کرتا ہے. نشہ آور یعنی کہ میری جو ایک بڑی بہن ہے شبانہ شمس, اس کا یہ پہلے یعنی کہ بازو بھی توڑ چکا ہے, اس کو معذور بنا چکا ہے. اس کا تو بس نہ چلے, مجھے یعنی کہ ہاتھ پاؤں توڑ گئے. پوری کوشش تو وہ کر چکے ہیں نا کہ بھی اس کا سر دیکھے, سر پھاڑ دیں تو بندہ کہاں تک رہتا ہے, کہاں تک اس کی ہمت ہوتی ہے. پھر اس سر پھاڑنے کے بعد یہ پسٹل سے انگلیاں توڑ دی اس کی سیکنڈ وائف کو جو لے کر آیا وہ بھی یعنی کہ خرید کے لے کے آیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کیا نام ہے آپ کے بھائی کا, مکمل بتائیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ شہزاد عالم خان ہے, گھر میں ہی ہوتا ہے سارا دن کیونکہ پولیس کی نظر میں آ چکا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں باہر نکلتا ہے, گھر میں یعنی بیٹھا ہوتا ہے سارا دن گھر میں. گھر کی یعنی کہ وہ قبضہ لے لیا ہے, قبضہ لے کے اس نے دیوار ڈال دی. ہمارا ایک حال نما کمرہ تھا اس کو یعنی کہ اس نے مزید اور چھوٹا کر کے قبر بنا دی. اب وہ جو قبر بنائی ہے, قبر بنا کے دیوار سے کھڑی کر دی, وہ صرف اتنا سا چھوٹا سا طاق بنا دیا. جیسے قبروں میں تھوڑا سا چھوٹا سا طاق نہیں بنا تو روشنی کے لیے, بس وہ اتنی سی تھوڑی سی روشنی آتی ہے, کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ایک پلاٹ میں بیٹھے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا آپ کیا کرتی ہیں, آپ کا جو گھر کا گزر بسر ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ میرا یہ کہ میری جو ہے یہ ٹیچنگ لائن ہے. ٹیچنگ لائن پھر یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اس سے میرا سلسلہ ٹوٹ گیا. سلسلہ ٹوٹنے کے بعد پھر میں نے یہ کولگیٹ کمپنی میں جوائن کر لی. اس کے بعد پھر میرا یہ انہوں نے مجھے سر پھاڑ دیا تھا, پھر میرا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر ریسنٹلی اس کے بعد پھر انہوں نے پسٹل سے میری انگلیاں یہ توڑ دی تھیں. یہ دیکھیں میرا MLC بنا, میرا اس کا بھی سر یہ جو انہوں نے پھاڑا تھا اس کا بھی MLC بنا ہوا ہے, اور اس کا بھی MLC بنا ہے. 3 دن نشر میں داخل رہی ہوں. تو اب جو ریسنٹلی جو ہے وہ میں مہندیاں سیل کرتی ہوں. کون مہندیاں سیل کرتی ہوں گھر گھر جا کے نا. یہ بتائیے گا کتنی مرتبہ آپ نے جو ہے FIR ان کے خلاف درج کروائی ہے اور اس کے پروف کہاں کہاں ہیں؟ ہاں جی, اس کے پروف یہ ہے کہ میں نے CPO میں وہاں پر دی درخواست, وہاں سے کوئی کارروائی نہیں تھا. سب سے پہلے تو میرا تھانہ کینٹ بنتا ہے, وہاں میں نے دی. وہاں یعنی کہ میری اپلیکیشن میری جانے سے پہلے یہ اپنی اپروچ کروا دیتا ہے شہزاد عالم خان. پھر یہ اس کے باہر کے تعلقات ہیں, باہر کے اس کے لنکس ہیں, تو وہ پھر میری کارروائی کارروائی نہیں کرتے, مجھے ہراساں پریشان کرتے ہیں. مجھے تھانہ کینٹ والے کہتے ہیں کہ جائیں آپ کی کارروائی نہیں بنتی, آپ کی تو FIR ہی نہیں بنتی. اچھا حکومت اعلیٰ سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی حکومت اعلیٰ سے میری صرف یہی درخواست ہے کہ میری جو یہ FIR اس کو یعنی کہ یہ FIR کاٹی جائے, اور مجھے سب سے زیادہ کہ تحفظ فراہم کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے IG پنجاب بیٹھے ہیں, ایڈیشنل IG بھی ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں, RPO صاحب ملتان بیٹھے ہیں, CPO ہے, تمام سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ان سب سے یہی ہے کہ میری FIR کاٹی جائے, جو میرے ملزمان ہیں ان کو کیفے کردار کے بتایا جائے اور ان کو سزا دی جائے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات کا کہنا تھا کہ میرے جو ملزمان ہیں وہ کیفے کردار تک پہنچائے جائیں. مجھے ہراساں کیا جاتا ہے, مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے, تو خدارہ پولیس والوں سے اور جو دیگر محکمہ ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دلزیب آکاش کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے پاس ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے تو لازمی ہم سے شیئر کریں. خدا حافظ, اللہ حافظ.